الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، آج جمعہ کے موقع پر آج ہی کے دن یعنی یوم عاشوراء کے عنوان سے قرآن اور حدیث اسی طرح تاریخ کے حوالے سے چند گزارشات رکھنی ہیں. آج یوم عاشوراء ہے. محرم الحرام کی 10 تاریخ کو جمہور کے نزدیک یوم عاشوراء کہا جاتا ہے اور اس دن کی فضیلت بہت بڑی ہے. بہت سے کم علم لوگ جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشوراء کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ 10 محرم الحرام کو اہمیت دی جاتی ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر جب وہ دیکھتے ہیں معاشرے اور سماج کو اور اس میں جہالت والے کاموں کو، بدعات اور خرافات والے کاموں کو، شرک والے کاموں کو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے نام سے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سارے کام انجام دیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. صحیح کیا ہے کہ یہ جو یوم عاشوراء ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ہی یہ شرف اور بزرگی عطا کی تھی کہ اس دن کی اہمیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے سے پہلے والوں کے نزدیک بھی مسلم ہے. مورخین کی بات مانیں تو بے شمار واقعات یوم عاشوراء کے دن رونما ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا، حضرت ادریس علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفانوں سے گزرتے ہوئے جودی پہاڑ کے کنارے لگنا اور وہاں لنگر انداز ہونا. اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جانا اور آگ کا ان کے اوپر گل گلزار بن جانا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش، حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ملنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا سالوں تک بیماری جیسی آزمائش میں مبتلا رہ کر پھر شفا یاب ہونا. اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کی قوم سے نجات کا ملنا، فرعون کا اور اس کی قوم کا دریا میں غرق ہونا. اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر صحیح سالم اٹھایا جانا. یہ ایسے واقعات ہیں کہ جو تاریخ میں درج ہے.
اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مشرکین مکہ کے پاس بھی اس دن کی بڑی اہمیت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب بھی خانہ کعبہ کے غلاف بدلتے تو 10 محرم الحرام کو بدلتے۔ بعض قریش تو اس میں روزہ بھی رکھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ بھی یوم عاشورہ کا روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ روایتوں میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش بھی رکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ دوسروں کو حکم نہیں فرماتے تھے، لیکن جب آپ نے ہجرت فرمائی اور پھر مدینہ کے جو یہودی تھے ان کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان کو پوچھا کہ تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ہماری قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو تمہارے مقابلے میں میں زیادہ قریب ہوں، اس لیے میں ان کی پیروی کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ میں اس کی تبلیغ بھی فرمائی کہ صحابہ کو بھیجا کہ لوگوں سے کہو کہ آج عاشورہ کے دن جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو وہ روزے کی نیت کر لے۔ اور پھر روزے کا اس قدر اہتمام کہ روایتوں میں ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ عاشورہ کے روزے کا اتنا اہتمام تھا جتنا اہتمام فرض اور واجب کا ہوتا ہے، کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ بھوک سے نڈھال ہو جاتے تو ان کو کھلونے دے کے کھیلنے میں لگا دیتے تاکہ ان کا روزہ مکمل ہو۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت یا اس کا وجوب ختم ہو گیا، اور پھر اختیار رہا کہ جس کو رکھنا ہو رکھے، جس کو نہ رکھنا ہو نہ رکھے۔ لیکن رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل ہر سال یوم عاشورہ کو روزے کا اہتمام فرماتے تھے، اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے کہ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کے ذریعے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ جب مشرکین مکہ روزہ رکھتے تھے اور یہودی روزہ رکھتے تھے تو حضور بھی رکھتے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو قرین قیاس بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مشرکین مکہ چونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری اور ان کے دین پر چلنے کا دعویٰ کرتے تھے، تو حضرت ابراہیم کے زمانے کی کچھ چیزیں، کچھ اعمال ان میں باقی تھے، جیسے حج باقی تھا، ایسے ہی روزہ بھی ان میں باقی تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ اللہ کے پاس سے کوئی حکم نہ آ جائے اس وقت تک ہر وہ چیز جو دین ابراہیمی کی مشرکین مکہ میں بھی موجود ہے تو اس کو اپنایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اور پھر ہجرت کے وقت میں اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو، عیسائیوں کو قریب کرنے کے لیے، ان کے تالیف قلب کے لیے وہ اعمال بھی کیا کرتے تھے جو کہ ان کے مذہب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے رائج ہے۔ لیکن بعد میں پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حکم ہوا کہ اب یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، مشرکوں کی مخالفت کی جائے، تو صحابہ مزاج نبوت کو جانتے تھے۔ تو روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، عاشورہ کا دن ہے اور عاشورہ کے دن روزہ رکھا ہم نے،
اور یہ عاشورہ کا دن ایسا ہے کہ یہودی بھی اور یہاں کے عیسائی بھی اس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن کا خوب اہتمام کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال ہم اب اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے۔ اور بعض روایتوں میں ہے کہ حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ تم عاشورہ کے دن اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ ملا لیا کرو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرما کر یہ فرمایا کہ اگلا سال آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور آپ کو اگلا سال میسر نہ آیا، اس وجہ سے پھر اگلے سال 2 روزے حضور نے نہیں رکھے۔ لیکن اتنا تو ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل یوم عاشورہ کو روزہ رکھا اور پھر آپ کی تمنا بھی تھی کہ اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ ملا لیں۔ تو اس لیے سنت یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا روزہ رکھا جائے۔ آج ایسے بھی بہت سے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے کل روزہ نہیں رکھا تھا لیکن آج روزہ رکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کل کا بھی روزہ ساتھ میں ملا دے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے پہلے یا بعد میں نہ ملائے اور صرف 10 محرم ہی کا روزہ رکھے تو بھی کافی ہے، لیکن اس کو فقہاء نے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دن کی عظمت اور اہمیت ہے، مشرکین مکہ کے پاس اس دن کی اہمیت اور عظمت ہے، اور مدینہ کے یہودیوں کے پاس اس دن کی اہمیت چلی آ رہی ہے۔ تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس وجہ سے اس دن کی اہمیت زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ٹھیک 50 سال کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سن 61 ہجری میں محرم الحرام کے مہینے میں 10 تاریخ کو شہادت ہوئی۔ یہ جو شہادت ہوئی یقیناً یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ حق اور باطل کا ایک عظیم معرکہ تھا، اور بہت ساری چیزوں میں یہ شہادت اپنی نمایاں خصوصیات رکھتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس دن کو جو عظمت اور فضیلت ہے وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو شہادت عطا فرمائی ہے وہ اس عظیم دن میں عطا فرمائی ہے۔ تو اس دن کی اہمیت پہلے سے ہی مسلم چلی آ رہی ہے، تو یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ جب یہ غلط فہمی دور ہوگی تو پھر ہمارے کام بھی اس دن جو کرنے کے ہیں وہ متعین ہو جاتی کہ آج کا دن یہ دن روزہ رکھنے کا اور خوب عبادت کرنے کا دن، اور اس دن کی ایک بڑی فضیلت اور عظمت۔ جو شیعہ ہیں انہوں نے تاریخ میں ایسی گڑبڑیں کی ہے کہ جس کے ذریعے سے ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں اور ان کے واقعات کو سنانے میں اس درجے غلو کرتا ہے کہ اس غلو کے نتیجے میں دوسرے صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ اور کچھ ناصبی تھے تو ان ناصبیوں کے ذریعے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس طرح کی چیزیں لکھی گئی اور گھڑی گئی کہ جس کے نتیجے میں دوسرے صحابہ کے مقابلے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کے نزدیک تمام ہی صحابہ یہ عادل ہیں، تمام ہی صحابہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مغفور ہے، معاف کر دیے گئے ہیں، محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے درجے رکھے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی شان کو ٹٹولے اور ان کے اوپر انگلی اٹھائیں۔
یہ بڑی بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے کہ آج کل لکھنے والے اور آج کل تحقیق کے نام پر تاریخ کے حوالے دینے والے یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا، اور پھر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں، ان کے ساتھ میں شریک ہونے والے صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی نشانہ بناتے ہیں۔ دو انتہاؤں کے درمیان میں اعتدال ہے۔ تاریخ پر بھروسہ پورے طور پر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں ایک طرف شیعہ کمیونٹی تھی جو کہ اپنے ناپاک عزائم کے لیے سچ جھوٹ گھڑتے تھے، اور دوسری طرف ناصبی تھے جو اہل بیت کے خلاف تھے۔ تو اس طرح سے دونوں طرف کی روایتیں موجود ہے کہ تاریخی روایتیں کہ اگر اس کو لیا جائے تو کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی صورت میں ہم کو قرآن کریم کی آیتوں کو اور احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کاتب وحی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر حضور نے اعتماد اور بھروسہ فرمایا ہے، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابیت کے شرف سے مشرف ہے، تو اب ان کے لیے جو درجات قرآن کریم نے بتلائے ہیں وہ درجات ان کے لیے مسلم ہیں۔ اسی طرح سے حضرت حسنین، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کی بے شمار فضیلتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ فرمایا کہ حسن میرے جسم کے نصف اوپر کے حصے کے مشابہ ہیں اور حسین میرے جسم کے نچلے حصے کے مشابہ ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے ساتھ ان کو تشبیہ دی۔ روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے ایک کاندھے پر حضرت حسن تھے تو دوسرے کاندھے پر حضرت حسین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیتے تو کبھی حضرت حسین کو بوسہ دیتے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے ساتھ برتاؤ کر کے بتلایا۔ خطبہ دے رہے تھے منبر پر تو اتنے میں سرخ دھاری والے لباس زیب تن کر کے آپ کے نواسے اندر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی خطبہ چھوڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر آئے اور آپ نے دونوں بچوں کو اپنے گود میں لیا، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہاری مال آزمائش ہے۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت کو بتلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اکثر مقررین اور اکثر تحریر کرنے والے اپنی تحریروں میں اور لٹریچر میں اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ بدعقیدگی پھیلتی ہے کہ صحابہ پر سے اعتماد ہٹانے کی کوشش ہوتی ہے، اور بہت سارے تحقیق کے نام پر اس طرح کی تحقیق پیش کرتے ہیں جس کے ذریعے سے حضرات حسنین اور اہل بیت کے تعلق سے دل میں میل آتا ہے۔ حضور نے فرمایا حسنین سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے، اور جو حسنین سے بغض رکھے گا اس کا میرے ساتھ بغض ہے۔ صحابہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں تو وہ میری محبت کی وجہ سے رکھتے ہیں، جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ میری وجہ سے بغض رکھتے ہیں۔ واقعہ حسین سے اگر کوئی سبق لینا ہی ہو تو یہ سبق لینا چاہیے کہ وہ حضرت امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کربلا کے میدان میں اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے گھرانے والوں کو لے کر، اس وقت کی حکومت، اس وقت کے سربراہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے، اور جو بات حق تھی اور دین اسلام میں نئی ایجاد ہوئی تھی اس کا سپورٹ نہیں کیا، ورنہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو ہم تم کو جانے دیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھ کو یا تو یزید کے پاس پہنچا دو یا پھر مجھ کو سرحد کے پاس جانے دو تاکہ میں اہل اسلام کے لیے جہاد کر سکوں۔
یا پھر مجھے واپس ہی جانے دو۔ لیکن جب ان سے کہا کہ یہ تینوں شرطیں ابن زیاد نے قبول نہیں کی اور اس نے کہا کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، تو انہوں نے کہا کہ مر تو سکتے ہیں لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جو تاریخ میں ایسے درج ہے کہ ایسا سمجھیے کہ وہ کربلا کا میدان وہ حق اور باطل کے معرکے کا عملی نشان ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک مشن کا نمونہ ہے۔ ایسا سمجھیے یزید ایک کیریکٹر ہی نہیں ہے، بلکہ یزید یہ غیر اسلامی روایات کی ترجمان ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ایک مشن کی ترجمان ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہر دن وہ کربلا کا دن ہے، اور ہر دن ہم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شیوا پیش کرنا ہے، ان کے مشن کو لے کر چلنا ہے کہ جہاں بدعتیں دیکھے، جہاں غیر شرعی چیزیں دیکھے، جہاں شرک دیکھے، جہاں باطل کو دیکھے، وہاں اپنا سر جھکانے کے بجائے اس کے سامنے ڈٹے رہے۔ یہ ایک پیغام ہے جو زندگی بھر کے لیے ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ لیکن شیعوں کی مسلسل محنت اور شیعوں کے رائج کردہ چیزوں کی وجہ سے خود اہل سنت والجماعت کے نزدیک بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہے جو سراسر بدعت ہے، سراسر خرافات ہے، اور دین اسلام کا اس سے کوئی دور کا تعلق نہیں، بلکہ وہ چیزیں دین اسلام پر بدنما داغ ہے، لیکن وہ چیزیں ہمارے درمیان میں رائج ہیں۔ شیطان کیا کرتا ہے کہ یوم عاشوراء ہے، یہ عظمت والا دن ہے، یہ روزہ رکھ کر پھر عبادتیں کرنے کا دن ہے، تو شیطان نے دوسری چیزوں میں لگا دی۔ قرآن کریم کہتا ہے اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس دن تعزیے نکالنا، اس دن اس طرح کی سبیلیں لگوانا اور اس طرح کا ایصال ثواب کرنا کہ جس میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہو کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے امام حسین ہمارے نفع نقصان کا خیال رکھیں گے، تو پھر یہ تو شرک ہے، اور اس طرح سے ایصال ثواب کرنے کی جو چیز ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گی، یعنی وہ پانی ہو یا پھر وہ شربت ہو یا پھر وہ کھچڑا ہو، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے تحت آ جائے گا۔ اور صرف ایصال ثواب کے لیے بھی کچھ کرنا ہو تو اسلام نے جس طریقے سے بتایا ہے اس طریقے سے ایصال ثواب کیا جائے تو باعث ثواب ہے۔ ایصال ثواب کے لیے دن کی قید نہیں ہے اسلام میں، اگر دن کی قید لا لی جائے گی تو بدعت ہو جائے گا، دین میں ایک اضافہ ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے لیے مخصوص چیزوں کو بنا لینا یہ بھی ایک دین میں بدعت ہے کہ ان دنوں میں محرم کے مہینے میں بہت ساری جگہ پر کھچڑا بنایا جاتا ہے۔ ویسے بھی تاریخی لحاظ سے البدایہ والنہایہ میں حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے جو مخالفین تھے خوارج، انہوں نے اناج جمع کر کے کھانا بنوایا جس کو ہم کھچڑا کہتے ہیں، اور وہ کھچڑا انہوں نے تقسیم کیا۔ تو یہ تو امام حسین رحمۃ اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کا طرز عمل ہے، یہ تو ہم نے ویسے بھی نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن ایصال ثواب کی نیت سے بھی ہو تو ہم نے اس دن نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں جس وقت بھی موقع ہو امام حسین کے لیے اور ہمارے بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، اس کو دن کے ساتھ مخصوص نہ کریں۔ سبیلیں لگوائی جاتی ہے، شربت پلائی جاتی ہے، جبکہ آج روزے کا دن ہے، تو ہم کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایصال ثواب میں جو چیز دیتے ہیں وہ ہو بہو اسی انداز میں ان کو پہنچتی ہے کہ وہ 3 دن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پانی وغیرہ بند کر دیا گیا تھا اور وہ پیاس کی شدت میں تھے، تو اب ہم یہ شربت لگائیں گے، شربت پلائیں گے تو یہ ان کے پیاس بجھانے والی چیز بنے گی۔ تو یہ بھی جہالت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ پہنچتا یہ چیز نہیں ہے بلکہ اس کا اجر و ثواب پہنچتا ہے۔ تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ شیعوں نے اس مہینے کو جو عظمت والا، حرمت والا، تقدس والا تھا، اس کو منحوس وہ گردانتے ہیں اور عقیدہ کرتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے۔
تو ہم لوگوں نے ان کی ایک تو مخالفت میں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مشرکوں کی اور فاسقوں کی مخالفت کرو، ان کے ساتھ تشبہ اختیار مت کرو، اور پھر قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق، احادیث کی ہدایت کے مطابق ہم نے اس کو عظمت والا، برکت والا مہینہ سمجھنا چاہیے، لیکن ہم اس کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں، یا پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر افسوس کرتے ہیں، حالانکہ شیعوں کے پاس شہادت پر افسوس ہے اور ہمارے پاس قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں شہادت تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں شریک ہوں اور پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید ہو جاؤں۔ اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تو یہ ہے کہ وہ بار بار شہادت کا مرتبہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ترغیب دی اور یہ بتلایا کہ جس شخص کے دل میں شہادت کا جذبہ نہ ہو وہ منافق ہے۔ تو ہر ایک کے دل میں شہادت کا جذبہ ہونا چاہیے، تو یہ شہادت تو سعادت والی بات ہے۔ خود دیکھو، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی کتنی دردناک شہادت ہوئی کہ آپ فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ ان سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ان کو بھی ذوالحجہ کے مہینے میں 40 دن تک ان کا کھانا پینا بند کر کے ان کو قرآن کریم، ان کو شہید کر دیا گیا جس وقت میں وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ ان کی جو دردناک شہادت ہے، ان سے افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو بھی نماز فجر میں خنجر مار کر، زہریلا خنجر مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کی ایک شہادت ہے۔ اس سے اوپر حضرت ابوبکر صدیق ہے، ان کی وفات ہوئی۔ اسی طرح سے ان سے اوپر سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی جدائی ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل مرحلہ ہے۔ تو ان کی وفات پر، حضرت ابوبکر کی وفات پر، عمر، عثمان، علی کے وفات پر کوئی ماتم نہیں اور کوئی اس کی یادگار نہیں، اور اس دن کی یادگار منائی جائے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کوئی دال میں کالا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اگر ہم شہیدوں کے دنوں کو اگر منانے لگے تو اسلام تو شہیدوں کا مذہب ہے، تو ہم کو تو کوئی دن چھٹی نہ ملے، ہر دن ہی ماتم کرتے رہنا پڑے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔